منافقت کس کو کہتے ہیں اگر کسی کو نہیں پتہ تو وہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو دیکھ لے، ان کے بیانات کو دیکھ لے اور پی ڈی ایم کے اقدامات کو دیکھ لے، سب کچھ نظر آ جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ منافقت کیا چیز ہے اور ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنا کس کو کہتے ہیں۔ یہ پارٹیاں، یہ لوگ ایک دوسرے کی جڑیں بھی کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوستی کے دعوے بھی کر رہے ہیں۔ ان کے درمیان جتنے بھی اختلافات ہوں، جتنے بھی ایک دوسرے کے لیے یہ اناد رکھتے ہوں، بغض رکھتے ہوں، لیکن عمران خان کے خلاف بہرحال ساری پارٹیاں، سارے لیڈر متحد ہیں۔ عمران خان اور ان کی حکومت سے ہر صورت میں یہ لوگ نجات چاہتے ہیں۔ کیوں نجات چاہتے ہیں؟ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ عمران خان چلے جائیں، عمران خان کی جگہ پہ جو بھی آ جائے وہ ان کے لیے قابل قبول ہوگا۔ تحریک انصاف پوری حکومت میں اور پوری پارٹی میں دیگر لوگ بھی ہوں گے، لیکن عمران خان کی طرح احتساب کے اوپر کرپشن کے خاتمے کے لیے کوئی بھی لیڈر اتنا کمیٹڈ نہیں ہے جس قدر عمران خان ہے۔ اس لیے عمران خان سے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نجات چاہتی ہے، ان کو حکومت سے الگ کرنا چاہتی ہے۔ تحریک انصاف حکومت کا خاتمہ ان کی ترجیح میں دوسرے تیسرے نمبر پر ہے، عمران خان سے نجات ان کی پہلی ترجیح ہے۔ پی ڈی ایم اتحاد کی جوتوں میں دال بڑھ چکی ہے اور اب ایک دوسرے کے گرے باندھ تک ان کے ہاتھ پہنچ چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر منتخب کرایا گیا تو اس اختلاف کو لے کے پی ڈی ایم میں غیر محسوس قسم کی دراڑیں نہ صرف نظر آنے لگیں بلکہ وہ وسیع تر ہونے لگیں۔ یوسف رضا گیلانی کے اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد پی ڈی ایم کی اعلیٰ ترین اور دوسرے درجے کی لیڈرشپ ایک دوسرے کے ساتھ بیانات کی حد تک دست و گریبان ہوتی نظر آئی اور ان کے درمیان پہلے سے موجود اختلافات مزید شدید ہوتے گئے۔ یوسف رضا گیلانی قومی اسمبلی میں سینیٹر منتخب ہوئے تو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے درمیان پی ڈی ایم کی جماعتیں اس قدر خوش ہوئیں کہ سب نے مل جل کے جشن منایا، لیکن جب یوسف رضا گیلانی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر منتخب ہوئے تو ان کا دکھ، ان کا درد، ان کا کرب اس خوشی سے کہیں زیادہ تھا۔ یوسف رضا گیلانی کو یہ پارٹیاں اپوزیشن لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسلم لیگ نون اعظم نذیر تارڑ کو اپوزیشن لیڈر بنانا چاہتی تھی، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنا امیدوار سامنے کر کے اس کو جتوا بھی لیا۔ اب وہی اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون سمیت 5 جماعتوں نے سینٹ میں 27 اپوزیشن سینیٹر کا الگ بلاک بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ گویا بلاول بھٹو زرداری کی پیپلز پارٹی میں یوسف رضا گیلانی کی حمایت 30 سینیٹر کر رہے ہیں، جبکہ جو نیا گروپ بنا ہے مسلم لیگ نون جس کی سربراہی کر رہی ہے، ان لوگوں کی تعداد 27 بتائی گئی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ یہ بھی کہتے ہیں کہ صدر پی ڈی ایم جو مولانا فضل الرحمان ہیں وہ پوچھیں گے، شوکاز نوٹس دیں گے پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو کہ انہوں نے پی ڈی ایم کی پالیسی کے خلاف کس طریقے سے یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر منتخب کروا دیا۔ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کی طرف سے پہلے یہ کہا جا چکا ہے کہ وہ سینٹ میں یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر یہ لوگ اپوزیشن لیڈر ان کو تسلیم نہیں کرتے تو کیا کر لیں گے؟ ان کے گروپ کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہوگی، کیونکہ وہی اپوزیشن لیڈر سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں اسی کی بات مانی جاتی ہے جس کو سپیکر قومی اسمبلی، سینٹ کی بات ہو تو چیئرمین سینٹ جس کو قانون کے مطابق منتخب ہونے کے بعد جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، وہی اپوزیشن لیڈر کمیٹیاں وہاں پہ بناتا ہے سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں، اسی کی بات وہاں پہ سنی جاتی ہے۔ اگر یہ کوئی نیا گروپ بن جاتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت قانونی طور پر نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ آپس میں یہ دست و گریبان رہیں گے۔ جو کچھ یہ گروپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کر رہا ہے یا کرنے جا رہا ہے، اس پر بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کو بھی کسی نہ کسی حد تک تشویش ضرور ہے، لیکن آئینی اور قانونی طور پر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا، نوید قمر نے یہ کہا تھا کہ اگر مسلم لیگ نون اور دیگر اتحادی جماعتیں پیپلز پارٹی کے اپوزیشن لیڈر کو سینٹ میں تسلیم نہیں کریں گی تو ہم پھر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جو مسلم لیگ نون کا ہے ہم بھی ان کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم بھی وہاں پہ وہی کچھ کریں گے جو ان پارٹیوں کی طرف سے سینٹ میں کیا جائے گا۔ گویا پیپلز پارٹی اس حوالے سے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے تو دوسری طرف یہ منافقت بھی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم الگ نہیں ہیں، ہم متفق ہیں، ہم متحد ہیں۔
بلاول بھٹو زرداری کی ایک اور منافقت دیکھیے، دسکا میں سپریم کورٹ کی طرف سے دوبارہ الیکشن کرانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی، وہ دھاندلی زدہ الیکشن تھے، اس لیے پورے ملک میں الیکشن کروائے جائیں۔ جب یہی بات مسلم لیگ نون کہتی ہے، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، دوسری پارٹیاں کہتی ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی، یہ ریگڈ الیکشن تھے، اور اسی وجہ سے ان کا مطالبہ ہے کہ دوبارہ الیکشن کروائے جائیں اور قومی اسمبلی سے اور دوسری اسمبلیوں سے استعفے دے دیے جائیں۔ جب یہ بات کی جاتی ہے تو پھر بلاول بھٹو زرداری کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، استعفے دینے کی طرف نہیں آتے۔ جن اسمبلیوں کو وہ بوگس کہہ رہے ہیں، دھاندلی کی پیداوار کہہ رہے ہیں، اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی کی مرہون منت ان کی سندھ حکومت بھی ہے۔ اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو سکتا؟ بلاول بھٹو زرداری ابھی تک اپنے بچپنے سے نہیں نکلے۔ ان کی طرف سے یہ بیان بھی دیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اسٹیٹ بینچ سے متعلق آرڈیننس عدالت اور پارلیمنٹ دونوں میں چیلنج کرے گی۔ یہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا ہے، حالانکہ ایسا کوئی قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایسے کوئی شواہد نہیں ہے، ایسے کوئی بیانات نہیں ہے کہ IMF کے حوالے کر دیا گیا ہے اسٹیٹ بینک کو، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے جس طرح سنا اسی طرح سے آگے بیان کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم اس معاملے کو عدالت میں بھی چیلنج کریں گے اور پارلیمنٹ میں بھی چیلنج کریں گے۔ جب آپ کے پاس پارلیمنٹ موجود ہے تو پھر عدالت میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ عدالت میں جا کے پیپلز پارٹی نے دیکھ لیا کہ عدالتیں پارلیمنٹ کے معاملات وہاں پہ ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری اب بھی بضد ہیں اس معاملے میں۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے پیپلز پارٹی کی ان کا ساتھ نہ دینے پر اور استعفوں کے معاملے میں الگ موقف اختیار کرنے پر شدید مذمت کی گئی، تشویش کا اظہار کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان اس معاملے کو دل پہ لے گئے اور آج کل بیمار پڑے ہوئے ہیں، گھر پہ موجود ہیں، ان کی سیاسی سرگرمیاں بالکل معطل ہیں۔ سینٹ میں جو 27 سینیٹرز کا ایک گروپ بنایا جا رہا ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان کے بھی 5 سینیٹر موجود ہیں۔ اس کے باوجود بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان قطعی طور پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ناراض نہیں ہو سکتے۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کسی ایک پارٹی کی حمایت نہیں کریں گے، ان کا اشارہ یقیناً مسلم لیگ نون کی جانب ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان اس سارے سینیریو میں مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں۔ بلاول کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ماضی ایسا ہے کہ ایک ساتھ چلنا مشکل ہے۔ پیپلز پارٹی کی CEC اجلاس میں تمام معاملات ظاہر بحث آئیں گے، جن میں بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کس حد تک اور کس طرح چلا جا سکتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان کو ایک بار پھر سلیکٹڈ کہا اور ان کی حکومت کو کٹھ پتلی کہا۔ جس طریقے سے عمران خان کو بلاول بھٹو زرداری بار بار سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں، اسی طریقے سے مریم نواز نے بھی کہا کہ آج ایک سلیکٹڈ کا متبادل تیار کیا جا رہا ہے۔ ان کا واضح اشارہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب تھا کہ بلاول بھٹو زرداری بھی سلیکٹ ان کو بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ دنیا کو پتہ ہے کہ سلیکٹڈ خون کس میں ہے، سلیکٹ کون لوگ ہوتے ہیں، کن لوگوں کی رگوں میں سلیکٹڈ خون ہے۔ ان کا اشارہ شریف خاندان کی طرف تھا۔ ایک طرف اس طرح کے بیانات ایک دوسرے کے بارے میں آتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف آتے ہیں، اور دوسری طرف ایک دوسرے سے اتحاد کی بات کی جاتی ہے، پیار کی پینگیں بڑھانے کی بات کی جاتی ہے۔ اس سے زیادہ منافقت اور کیا سیاست میں ہو سکتی ہے؟ براڈ شیٹ انکوائری کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید خان نے کہا ہے، ان کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ انہوں نے اس رپورٹ میں کہا تھا کہ جب میں مارگلا کی پہاڑیوں میں بیٹھ کے رپورٹ بنا رہا تھا تو وہاں پہ گیدڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں، وہاں پہ اور جانوروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان میں اس طرح سے کرپشن ہوتی ہے کہ کئی لوگ منہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں اور دم ہلا رہے ہوتے ہیں۔ دم کون سا جانور ہلا رہا ہوتا ہے یہ پوری دنیا کو معلوم ہے۔ گیدڑ کس طریقے سے ہاؤلنگ کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ بولتے ہیں، کس طریقے سے آوازیں نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ایسی آوازوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ ان کا اشارہ کن لوگوں کی جانب ہے؟ جن لوگوں کو انہوں نے گیدڑ قرار دیا ہے اور دم ہلانے والے قرار دیا ہے، جو دم ہلاتے ہوئے منہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کے منہ میں کچھ ٹکڑے آ گریں۔ اس جانور کا بھی پوری دنیا کو پتا ہے یہ جانور کون ہو سکتے ہیں۔ یہ بیوروکریسی کے لوگ ہو سکتے ہیں، وہ بیوروکریسی جس بیوروکریسی نے
ان کے ساتھ براڈ کمیشن کے معاملے میں انکوائری کے معاملے میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا، جس کا انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا تھا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں، بلاول بھٹو زرداری ہو گئے، مریم نواز شریف ہو گئے، نواز شریف ہو گئے، آصف علی زرداری ہو گئے، شہباز شریف ہو گئے، حمزہ شہباز شریف ہو گئے، خواجہ آصف ہو گئے، خورشید شاہ ہو گئے۔ اسی قسم کے لوگ ہیں جن کو انہوں نے گیدڑوں سے اور دو مہلانے والے جانوروں سے تشبیہ دی ہے۔ ہم ان کی عزت کا کچھ نہ کچھ باس کرتے ہوئے اس جانور کا نام نہیں لیتے جو دو مہلاتا ہے اور منہ کھول کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کے منہ میں حرام چیز کے چند لقمے آ جائیں۔